السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے، مگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری عبادتوں کا صلہ بھی اسی دنیا میں دیا جائے، ہماری تمام مرادیں پوری کی جائیں، ہماری تمام منتیں پوری کی جائیں، ہمیں یہاں بہترین جزا دی جائے۔ جو عبادت گزار ہو اسے تو کوئی چوٹ تک نہیں لگنی چاہیے، جو عبادت گزار ہو اسے تو بخار تک نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے اس کی تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، اس کے پاس دنیا کی تمام آرائش ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بڑا انعام دیا ہے۔ مگر جب قرآن پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو عزائیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، مصیبتیں پریشانیوں کے پہاڑ توڑے گئے، آزمائشوں پہ آزمائشیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی؟ بندگی کی ہے، لیکن اللہ کا قانون دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جو انسان جس پر آزمائشیں آئی ہوں اگر وہ صبر کرے، اس دارالامتحان میں صبر کا دامن تھامے رکھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکلیں آئیں، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑے الزام لگائے، تو نبی علیہ السلام کا بعض اوقات دل تنگ ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور صبر بھی وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کریں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ صبر کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ مَعَنَا، تم ان کا غم نہ کرو۔ جو لوگ پریشان کر رہے ہیں ان سے پریشانی نہ لیں، جو لوگ آپ کو تکلیفیں دینا چاہتے ہیں، آپ کو خبریں ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں تکلیفیں دینا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو لوگ آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ان سے دل تنگ نہ کریں، آپ ان کے دھوکوں کی وجہ سے دل تنگ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا لشکر ہمارے سر پہ آ چکا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہ کو بڑا پسند آیا، بڑا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی اور اس جملے کو قرآن میں بیان بھی فرمایا جب دوسرا ساتھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، پریشان ہوئے دونوں، تو میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان مت ہو، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ یعنی جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مشکلیں پریشانیاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو بھیا پھر کیا بنے گا؟ پھر بنے گا یہ کہ آپ کو اس دنیا میں جزا ملے نہ ملے، یہاں کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن کا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جب کوئی پانی نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا، جب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ان کے شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم۔ پھر جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کسی کا کوئی مقام نہیں ہوگا، تو وہاں اللہ کے بندوں کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، بڑے بڑے درجے ہوں گے جنت میں،
جب لوگوں کو ان کے عملوں کی سزا دی جا رہی ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، وہ لوگ خوش ہوں گے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کو آزمایا گیا۔ کسی کو آرے کے نیچے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں خنجر کے ساتھ ان کا گلا الگ کر دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، ان کو سولی پر ظاہراً چڑھا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، کتنی آزمائشیں آئیں، پے در پہ آزمائشیں آئیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یہی صفات ہیں۔ تو جنت ملتی ہی نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک عورت آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئی، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا تہ بند کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو غیر مرد ہوتے ہیں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں، کبھی پانی بھرنے جاتی ہوں، کبھی کہیں پہ، تو حضور کبھی غیر محرم لوگ ہوتے ہیں، ان میں مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور میرا پردہ برقرار نہیں رہتا، یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اگر تم اس پر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس آزمائش کے بدلے جنت، اس آزمائش کے بدلے، اور اگر تم کہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، لیکن ایک رحم فرمائیے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو دورہ پڑے، یہ آزمائش رہے مجھ پر، میں صبر کروں گی، لیکن ایک مجھے بڑی پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا پردہ چاک نہ ہو، حضور میرا تہ بند کھلے نہ۔ اچھا وہ دیکھیں، حالانکہ جب کسی عورت کو بے ہوشی طاری ہو جائے، جب کوئی عورت اتنی بیمار ہو جائے، اس کا پردہ کھل بھی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کی کوئی شریعت میں پکڑ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو خبر نہیں ہے، پھر بھی اس بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کو اتنی فکر ہے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ ہماری عورتیں شاید اس عورت سے زیادہ ہی کوئی بے ہوش ہو چکی ہیں جن کا پردہ چلتے پھرتے بھی سر پہ ڈبٹے نہیں ہیں، ان کے جسم پہ لباس وہ ہے جو لباس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہوش آ جائے تو عورتیں پردہ کرنے لگتی ہیں، اگر ہوش چلا جائے یا دنیا کی دولت میں، کسی کی محبت میں، کسی فنا ہونے والی چیز کی محبت میں، نہ رہنے والی چیز کی محبت میں اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کی عقل ہی ٹکانے نہ رہے، تو پھر سب سے پہلے اس کا پردہ ہی اٹھتا ہے، اس کا پردہ برقرار نہیں رہتا۔ تو وہ عورت کتنی حیادار ہے، کتنی غیرت مند ہے۔ اللہ نے جس کو ایمان دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حیا بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے پاس حیا ہے اسی کے پاس ایمان ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضور نے فرمایا، یا اللہ اس کو جو تو نے آزمائش میں ڈالا ہے وہ آزمائش برقرار رکھ تاکہ اس کو بہترین اجر ملے تیری بارگاہ سے، یا اللہ اس کے پردے کی حفاظت فرما۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑا تو کپڑے یوں چپک جایا کرتے تھے اس کے بدن کے ساتھ، گویا کہ فرشتوں نے سنبھالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کو یوں ان کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی یوں ہی فرماتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنی نظر رحمت کے سامنے رکھتا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شاگرد پیدا ہوئے تو وہ اپنے شاگردوں کو کبھی کبھار کہا کرتے، آپ فرمایا کرتے، کیا میں آپ کو ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں جو چلتی پھرتی جنتی ہو؟ شاگردوں نے کہا کہ استاد جی ضرور دکھائیں۔ تو آپ ان کو ساتھ لے کر گئے تو اس عورت کو دکھایا، فرمانے لگے کہ یہ وہ عورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم اس مرگی کی مرض میں صبر کرو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت دے دے گا، اور اس نے صبر کیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کے بدلے اس کو ضرور جنت عطا فرما دی ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعام لینے والے، بڑے بڑے انعام لینے والے۔ جو کوئی آزمائش میں صبر کرتا ہے، آپ پر مشکل نہ آئے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ سے آزمائش نہیں لی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ فرعون بن چکے ہیں، آپ نمرود بن چکے ہیں، کیونکہ عیش و عشرت والی زندگیاں تو نمرود کو عطا کی گئی۔ آپ زندگی تو نمرود والی مانگنا چاہتے ہیں، زندگی فرعون والی گزارنا چاہتے ہیں، دبدبا، روب، اپنی عیش و عشرت، اپنی کمائیاں، اپنے ماحول، سارا ارد گرد کا ماحول تو نمرود والا چاہتے ہیں، اور قیامت کو ابراہیم کا، اور منہ پہ الفاظ ہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، جبکہ زندگی ابو جہل تھا جو غریبوں کے گلے دبایا کرتا تھا، وہ ابو جہل تھا، وہ یزید تھا جو لوگوں پر پتھراؤ کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنے والے، صحابہ پر پتھراؤ کرنے والے ابو جہل اور عتبہ شیبہ تھے، وہ ظالم لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب مار کھا تو لیا کرتے، وہ ظلم سہ تو لیتے، مگر کسی پہ ظلم کرتے نہیں تھے۔ وہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑتے، ظالم کا ظلم تو روکتے، مگر وہ کسی پہ ظلم کرتے نہیں تھے۔ اگر خود پر ظلم ہوتا تو برداشت کرتے، صبر کرتے، اگر کسی پہ ظلم ہوتا تو اس کا ظالم کا ہاتھ پکڑتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں سیم یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ ہماری نظر میں ظالم ایک گلی کے کاک کی حیثیت نہیں رکھتا، اور مظلوم ہمارا سردار ہے، اس وقت تک جب تک ہم اس مظلوم کو اس کا بدلہ نہیں دے دیتے، اور ظالم ہمارے سامنے ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تب تک جب تک ہم اس ظالم سے اس ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اس لیے اے میرے دوستو، صبر کیجئے، آزمائشیں آئیں تو اللہ سے صبر مانگیے۔ جتنا صبر آپ کریں گے آزمائشوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، یقین کریے آپ کا اتنا ہی درجہ بلند ہو جائے گا، اللہ کے آپ برگزیدہ بن جائے گا۔ اگر مشکل ٹلنا یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کی علامت ہے تو پھر کرب و بلا والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ آپ میں خوش نصیب انسان وہ ہے، ہم سب میں سب سے خوش نصیب، ابھی اپنے آپ کو پرکھیے، خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نصیبوں پہ انسان خوش ہو گیا۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، خوش نصیب ہے، اللہ نے دے دی، خوش نصیب ہے۔ رزق کم ہے، خوش نصیب ہے۔ آپ کی بیوی سیاہ رنگ کی ہے، کالے رنگ کی ہے، جیسی بھی ہے، کس نے آپ کے نصیب بنائے؟ اللہ نے۔ آپ اللہ کے بنائے ہوئے نصیبوں پہ خوش رہیں، بس آپ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا میاں بالکل بد زبان ہے، وہ آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ آج ہی پکا تہیہ کریں کہ جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور اس کے لیے آپ دعا کریں گی، یقیناً آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے میاں کو بھی بدل دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بھی آپ کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ آپ کا مالک اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کو جو اللہ نے روزی دی ہے اسی پہ راضی رہے، کم ہے زیادہ ہے قناعت اختیار کریں۔ گویا کہ اگر آپ خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نصیبوں پہ خوش ہو جائیں، واللہ یعنی اللہ کی قسم آپ واقعی خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔